تو قرآن کہہ رہا ہے کہ زلیخا نے کیا کیا، ان کے ہاتھ میں دے دی چھری، اور جب چھریاں ہاتھ میں ہیں اور وہ کاٹ رہی ہیں پھلوں کو، وقالت اخرج علیہن، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا اخرج، ان کے سامنے آؤ، کیونکہ آپ اس گھر کے اندر ایک ماتحتی میں تھے، حکم ماننا لازمی تھا، تو کہا ان کے سامنے آؤ۔ یقیناً دعوت ہوتی ہے تو گھر کے کام کرنے والے مہمانوں کے سامنے آتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ 40 عورتیں تھیں جو مصر کے بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے امیروں کی بیویاں تھیں، ان کی گھر والیاں تھیں۔ یہ جو آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد یہ جو یورپ اور امریکہ میں آپ سسٹم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی پارٹیاں ہو رہی ہیں اور عورتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ اپنی پارٹیز میں اس طرح کی گفتگو کریں مردوں کے بارے میں، اور یہ بہت ہائیلی جو کلاس لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک ہائیلی کلاس کے لوگ کہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم بڑی پوش لوگ ہیں، یہ جہالت آج یورپ امریکہ میں نہیں آئی، اس زمانے میں بھی تھی۔ اس کو امیجن کیجئے اس پورے واقعے کو۔ 40 عورتیں ہیں، زلیخا نے انہیں بلایا ہے، وقالت اخرج علیہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ان کے سامنے آئی۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب جناب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو اللہ نے حسن و جمال عطا کیا تھا، نبوت کا نور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں تو تیسرے آسمان پر جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے کہ جناب یوسف کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا، ایسے حسین و جمیل تھے آپ، اللہ اکبر، ایسے حسین و جمیل با کمال شخصیت، پھر نور نبوت، ایک اخلاق کا نور، ایک نبوت کا نور، ایک جاہ و جلال، ایک روب کی پرسنالٹی، اور اس پر حسین ہونا، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، وہ اس سے مروب ہو گئی، اس کے حسن کو دیکھ کر ان کے دل پر، یعنی آدمی کوئی بہت ہی حسین چیز دیکھتا ہے تو اچانک دل میں کچھ خوف سا محسوس کرتا ہے، یار یہ کیا چیز ہے، حیرت سے۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان عورتوں نے کاٹ لیا، یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ پوری انگلیاں کاٹ دیں یا پورا ہاتھ کٹ کے ہاتھ زمین پر آ گیا، اس سے مراد ہوتی ہے امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتحها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 ہے اور 12ویں سپارے کے 14ویں رکوع کا آغاز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا، اور میں نے آپ کو بیان کیا کہ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا نہیں ہے، بلکہ یہ کہاں سے ملا؟ یہ روایت ملتی ہے یہودیوں کی ایک کتاب تالمود میں، جو وہ توریت کی جس کو شرح کہتے ہیں، اس میں انہوں نے احکامات شرعی بیان کیے۔ ایک تو توریت آپ سب جانتے ہیں، ایک اور کتاب ہے یہودیوں کے یہاں معتبر، جس طرح مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، جس طرح ہمارے یہاں بخاری مسلم کا درجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہے، تو اس طرح یہودیوں کے نزدیک بھی تالمود کی وہی حیثیت ہے، اور وہ اس کو بھی خدا کی کتاب ہی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ عزیز مصر جو یوسف علیہ السلام کو جس نے ابھارا، اس کی بیوی جو تھی عزیز مصر کی، اس کا نام وہاں پر زلیخا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ میں تالمود کی روایت سے ہم نے زلیخا کا نام اخذ کیا ہے، قرآن کریم نے عزیز مصر کی عورت کہا ہے، نام ذکر نہیں کیا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، جو میں نے کل بیان کیا تھا، تو یہ بات پورے مصر کے اندر مشہور ہو گئی کہ زلیخا ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ غلام اس کو منہ نہیں لگاتا۔ ایک تو یہ کہ اس سوسائٹی کے اندر کسی کو پسند کر لینا، شادی شدہ ہو کر افیئر چلا لینا بڑی سوسائٹی کے لیے، یا جو پوش لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اسٹینڈرڈائز کہتے ہیں، ان کے لیے اس وقت بھی کوئی معیوب نہیں تھا۔ لیکن حیرت کی بات سب کے لیے یہ تھی کہ ایک غلام جو کہ ہو بھی ان کے ماتحت میں، رہتا بھی ان کے گھر کے اندر ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ زلیخا کے حسین ترین ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف التفات نہیں کرتا۔ یہ بات جب شہر میں پھیلی تو قرآن کہتا ہے وقال نسوة فی المدینہ۔ مدینتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شہر۔ ایک تو المدینۃ المنورہ ہے، حضور علیہ السلام کا جو شہر ہے،
قرآن میں عام شہر کو بھی مدینہ کہتے ہیں. وقال نسوۃ، نسوہ مانے عورت، وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا. امرأۃ العزیز، عزیز، عزیز مصر، میں نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ توریت میں بیان آتا ہے کہ وہ اس زمانے کے مصر کے بادشاہ کا جو سپاہیوں کا نظام تھا اس کا چیف تھا وہ شخص. عزیز مصر اس کو قرآن نے کہا. اس کا اصل نام جو بائبل میں ملتا ہے وہ قطفیر کے نام سے ملتا ہے. تو عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کہا تراود فتح عن نفس. تراود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راودہ یواردو کا معنی ہوتا ہے ایسی نرم بات کرنا جس سے کوئی چیز طلب کی جائے، اور بار بار طلب کرنا نرم نرم باتیں کر کے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے راودہ یواردو، یراودو، تراودو. تو تراودو کا لفظ استعمال کیا ہوا کہ انہوں نے کہنا شروع کیا اے عزیز مصر کی عورت، تو نے جو ہے وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے، نرم نرم باتیں کر کے اپنے فتح، اپنے نوجوان کو، اپنے غلام کو اپنی طرف نے کھینچنا چاہا. قد شغفہا حبا. شغف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلاف. اور شغف جو ہے وہ دل کے اوپر جو سب سے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، جو اسکن ہوتی ہے، اس کو بھی شغف کہتے ہیں، کیونکہ اس نے پورے دل کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے. تو یہ استعمال کیا محاورتاً، قد شغفہا حبا، اور بے شک یوسف کی محبت تیرے دل میں گھر گئی ہے، تو یوسف کی محبت کے اندر دیوانی ہو گئی ہے. انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو بہت بڑی گمراہی میں ہے. اب جب یہ بات سنی، قرآن اگلی آیت میں بیان کرتا ہے، آیت نمبر 31، فلما سمعت بمکرہن، اور جب زلیخا نے سنا بمکرہن، ان عورتوں کے مکر کو، ان عورتوں کی چال کو، کیونکہ جو وزیر ہوتے ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے گھر کے ماحول اس زمانے میں بھی ٹھیک نہیں تھے. تو جب زلیخا نے یہ دیکھا کہ یہ مجھے الٹا سیدھا کہہ رہی ہیں اور اس سے مجھے بدنام بھی کرنا چاہ رہی ہیں اور میرے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں، جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک کی 10 بنانے، تو اس لیے قرآن نے ان کی اس بات کو یہ نہیں کہا فلما سمعت قولہن، جب زلیخا نے ان کی بات کو سنا، بلکہ کہا فلما سمعت بمکرہن، اور جب زلیخا نے ان کے چال کو سنا. اس چال سے کیا تھی؟ ایک بات کو برائی کا پہاڑ کر کے بنانا اور تماشا بنانا، اور اس بات کو اٹھانا جو ایک مزاج عورت کا ہوتا ہے. ارسلت الیہن، تو اب زلیخا نے دکھانا چاہا کہ زلیخا محبت کرتی کس سے ہے. قرآن کہتا ارسلت الیہن، اس نے ان تمام عورتوں کی طرف ایک دعوت نامہ بھجوایا، انوائٹ کیا سب کو. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے تیار کیے ان عورتوں کے لیے متکئن، اسی لفظ سے بنا تکیہ، مسندیں، گاؤ تکیے. آپ پورا امیجن کریں کہ ایک پورا دعوت کا ماحول ہے جس میں گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، مسندیں رکھی ہوئی ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں، اور تکیے کے سامنے بہترین کھانا رکھا ہوا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، تیار کروائے ان عورتوں کے لیے بڑی خوبصورت مسندیں، کھانا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دے دیا ان میں سے ہر ایک عورت کو اس نے ان کے ہاتھ میں سکینن، چھری. سکینن سکون سے نکلا، چھری کو سکون اس لیے کہتے ہیں، سکینن سکون سے، سکینن چھری اس لیے بنا ہے. امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کیونکہ جب آدمی کسی جانور کو چھری سے ذبح کرتا ہے تو پھر وہ موو کرنا بند کر دیتا ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے، اس لیے چھری کو سکینن کہتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ زلیخا نے کیا کیا، ان کے ہاتھ میں دے دی چھری. اور جب چھریاں ہاتھ میں ہیں اور وہ کاٹ رہی ہیں پھلوں کو، وقالت اخرج علیہن، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا اخرج، ان کے سامنے آؤ، کیونکہ آپ اس گھر کے اندر ایک ماتحتی میں تھے، حکم ماننا لازمی تھا. تو کہا ان کے سامنے آؤ. یقیناً دعوت ہوتی ہے تو گھر کے کام کرنے والے مہمانوں کے سامنے آتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ 40 عورتیں تھیں جو مصر کے بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے امیروں کی بیویاں تھیں، ان کی گھر والیاں تھیں. یہ جو آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد یہ جو یورپ اور امریکہ میں آپ سسٹم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی پارٹیاں ہو رہی ہیں اور عورتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ اپنی پارٹیز میں اس طرح کی گفتگو کریں مردوں کے بارے میں، اور یہ بہت ہائیلی جو کلاس لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک ہائیلی کلاس کے لوگ کہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم بڑی پوش لوگ ہیں، یہ جہالت
آج یورپ امریکہ میں نہیں آئی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ اس کو امیجن کیجیے اس پورے واقعے کو۔ 40 عورتیں ہیں، زلیخا نے انہیں بلایا ہے، وقالت اخرج علیہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ان کے سامنے آئی۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب جناب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو اللہ نے حسن و جمال عطا کیا تھا، نبوت کا نور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں تو تیسرے آسمان پر جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے کہ جناب یوسف کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا۔ ایسے حسین و جمیل تھے آپ، اللہ اکبر، ایسے حسین و جمیل با کمال شخصیت، پھر نور نبوت، ایک اخلاق کا نور، ایک نبوت کا نور، ایک جاہ و جلال، ایک روب کی پرسنالٹی، اور اس پر حسین ہونا، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، وہ اس سے مروب ہو گئیں، اس کے حسن کو دیکھ کر ان کے دل پر، یعنی آدمی کوئی بہت ہی حسین چیز دیکھتا ہے تو اچانک دل میں کچھ خوف سا محسوس کرتا ہے، یار یہ کیا چیز ہے، حیرت سے۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان عورتوں نے کاٹ لیا۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ پوری انگلیاں کاٹ دیں یا پورا ہاتھ کٹ کے ہاتھ زمین پر آ گیا، اس سے مراد ہوتی ہے کچھ چیز کاٹتے ہوئے کٹ لگ جاتا ہے، آدمی دیکھ کچھ رہا ہوتا ہے، ذہن کچھ ہوتا ہے، معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ وقطعن ایدیہن، تو وہ جو ہاتھوں میں چھریاں تھیں، فروٹ یا پھل کاٹ رہی تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا حضرت یوسف کو، حضرت یوسف کے حسن کے اندر مروب ہوئی اور اپنے ہاتھوں پر کٹ لگا لیے۔ اچھا، یہ تو ایک عرفی اور عام معنی کیا گیا ہے، لیکن دو آج تفسیر میں نے پڑھی اور دو مفسرین کو پڑھا تو انہوں نے کچھ الگ چیز بیان کی، اور وہ میرے علم میں جب آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مناسب، اس کی تفسیر کرنا مناسب ہوگا۔ وہ آپ نے یہ سب سنا ہوگا کہ پھلوں کو کاٹتے ہوئے ان کی انگلیاں کٹی، لیکن ایک دو مفسر ہیں ان لوگوں نے تھوڑا سا الگ بیان کیا۔ انہوں نے کہا جو قطعنا کا لفظ ہے نا، یہ عربی میں باب تفعیل سے، قطعنا، قطع یقطع تقطیعا، اس سے نکلا ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ارادے کے ساتھ کوئی چیز کاٹنا، بغیر ارادے کے نہیں۔ اس میں یہ جو لفظ آتا ہے باب تفعیل سے، اس سے مطلب ہوتا ہے پورا اہتمام کر کے، سوچ سمجھ کے، عقل سے کچھ چیز کاٹنا۔ اچھا، یہ جو ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں جس کے اندر یہ لفظ ہے کہ انہوں نے بے خیالی میں کاٹا، تو اس میں ارادہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہ اس سے پھر مراد کیا ہے؟ تو ایک مفسر بیان کرتے ہیں کہ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جب وہ دیکھنے لگیں اور حضرت یوسف آئے تو حضرت یوسف کی نگاہیں نیچے تھیں۔ حضرت یوسف نہ زلیخا کو دیکھا، نہ ان 40 حسین عورتوں کو دیکھا، سب تیار ہو کے آئی تھیں، حسن و جمال کے ساتھ آئی تھیں، بڑے بڑے امیروں کی بیویاں تھیں، لیکن حضرت یوسف کو اللہ نے وہ پاک دامنی عطا فرمائی تھی، آپ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ایک عورت کا غلطی سے یا بے خیالی میں ہاتھ کٹا ہوگا تو جناب یوسف نے خون نکلتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف توجہ کی۔ جب سب نے دیکھا کہ جناب یوسف نے ایک عورت پر نظر ڈالی ہے تو سب نے ارادتاً اپنے ہاتھوں پر کٹ لگایا تاکہ یوسف کی نگاہ ان پر پڑ جائے۔ ایک تفسیر تو یہ کی۔ دوسری تفسیر ایک جگہ کی ہے تدبر قرآن میں، اصلاحی صاحب نے، وہ بھی ایک عقلیات پر ہے، لاجیکل ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن نے اس کو جو آگے بیان کیا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکالا گیا تو یوسف علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ میں اس وقت نکلوں گا جب میری پاک دامنی کو واضح کیا جائے۔ تو وہاں جو جملے ہیں، وہاں جملے کے یہ ہاتھ انہوں نے جو کاٹے ہیں، ان ربی بکیدہن علیم، یہ ان کی چال تھی۔ تو اس آیت سے انہوں نے جوڑا ہے اور کہا ہے کہ وقطعن ایدیہن، ہوا یہ کہ عورتیں جب کسی پر عاشق ہو جاتی ہیں تو آخری وار ہوتا ہے اپنے آپ کو مار لینے کا۔ یہ تو آپ نے بھی زمانے میں بھی دیکھا، نس کاٹ لوں گی یا نس کاٹ لوں گا، یا عاشق معشوق جو ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ حضرت یوسف جب راضی نہیں ہو رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو انہوں نے دیکھا تو انہوں کے ہاتھ میں چھریاں بھی تھیں، اور زلیخا چھریاں اس لیے زلیخا نے دیں، وہ زلیخا دکھانا چاہتی تھی کہ تم کتنا بھی زور لگا لو یہ اتنا پاک دامن ہے کہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ تم مجھے ملامت تو کر رہی ہو کہ میں نے غلام کو دل دے دیا اور پھر وہ غلام مجھے لفٹ نہیں کروا رہا، لیکن تم آ کر تو دیکھو وہ غلام نہیں ہے طبیعتاً۔ اللہ نے وہ استقامت اسے عطا فرمائی ہے۔
تو وہ کہتے ہیں وقطعنا ایدیہن سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھوں میں جو چھریاں تھیں وہ لے کر حضرت یوسف کو دکھائیں اور کہا اگر تم نے اب بھی ہماری بات نہیں مانی تو ہم خودکشیاں کر لیں گے، اپنا ہاتھ کاٹ دیں گے، اپنا گلا کاٹ دیں گے. اور ہاتھ کاٹنے سے مراد یہاں پر نس کاٹنا بھی ہے. تو یہ بھی ایک لاجیکل بات ہے. دونوں تینوں باتیں جو ہیں یہ لکھی گئی ہیں تو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے. وہ پھلوں والی بات تو بہت ہی مشہور ہے، لیکن اگر اس لفظ پر غور کریں تو یہ بے ارادہ نہیں کاٹ رہی تھی، ارادے سے کاٹ رہی تھی. تو مجھے لاجیکل تفاسیر میں وہ تفسیریں جو میں نے بعد میں دو بیان کی ہیں اس میں تھوڑا سا وہ عقلیات کے قریب نظر آتی ہیں. واللہ تعالی عالم و رسول عالم. اب آگے جب انہوں نے ان کے ہاتھوں پر کٹ لگ گئے، اور اب اس تفسیر کو لے لیں کہ انہوں نے یہ بھی ٹرائی کر لیا کہ ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں گے اگر آپ نہیں مانیں گے. دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت یوسف کے سامنے مصر کی 40 حسین عورتیں، حضرت یوسف ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے. تو اب ان کے منہ سے جو جملہ نکلا قرآن نے اس کو بیان کیا. وَقُلْنَا، ان عورتوں نے کہا، حاشا للہ ما ھذا بشرا، انہوں نے کہا ہائے ما ھذا بشرا. جس طرح عورتیں جو ہے وہ حیرت کے وقت کوئی نہ کوئی جملہ منہ سے نکالتی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو جب فرشتوں نے بڑھاپے میں آ کر جناب اسحاق کی خبر دی تھی تو انہوں نے کہا تھا قالت یا ویلتا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی حیرت کے وقت کوئی جملہ بولتی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص ایک تو اتنا حسین و جمیل ہے، دوسری طرف اب ایک سچویشن کو سمجھیے آپ، حضرت یوسف کی پاک دامنی کو سمجھیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے 40 وزیروں کی بیوی آفر کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم بات مان لو تو تمہیں مان لو دولت دیں گے، تمہاری بات چلے گی، جہاں تم بولو گے وہ چیز تمہیں دی جائے گی. دوسری چیز یہ کہ آپ جس کے گھر میں رہ رہے ہیں اس بندے نے آپ کو غلامی سے خریدا. تیسری چیز یہ کہ اب وہ دھمکیاں بھی دے رہی ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تمہارے ساتھ ایسا کر لیں گے. اور چوتھی چیز یہ کہ وہ سب حسین ہیں، وہ بھی خوبصورت ہیں. ایسے لمحے میں مجھے بتائیے آدمی پاک دامن رہے. اللہ اکبر، یہ اللہ کی عطا. اللہ ایسی پاک دامنی حضرت یوسف کے صدقے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی عطا فرمائے. ایسی استقامت فی الدین کے گناہ کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی آدمی رک جائے، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ ہی کرواتا ہے، بندے سے تو ممکن نہیں. اور آگے جملہ آ بھی رہا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا حاشا للہ، یعنی اس کا ترجمہ یوں کر لیں، ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت معزز کوئی فرشتہ ہے. یہ کیوں کہا کہ فرشتے کے اندر شہوت کے جذبات نہیں ہوتے. تو یہ کوئی فرشتہ ہے کیونکہ اتنی عورتیں دیکھنے کے باوجود بھی، اتنے مال و دولت کی معاملات کے باوجود بھی یہ ہماری طرف نظر نہیں اٹھاتا، یہ تو بشر تو نہیں ہے. میں نے آپ کو قاضی ایاز کی اب شفا پڑھی تھی تو ایک عقیدہ بتایا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے معصوم ہیں، اللہ نے ان کے اندر گناہ کرنے کی حس رکھی نہیں ہے. لیکن انبیاء معصوم ہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی حس رکھی ہے، لیکن حس ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کرتے، یہ ان کا کمال ہے. ایک شخص ہے جس کے اندر طبیعت میں حس ہی نہ ہو، فیلنگ نہ ہو، تو اگر وہ گناہ سے بچ جائے تو یہ کمال اتنا بڑا نہیں ہے کہ بھائی اس کے اندر فیلنگ ہی نہیں ہے. تو یہ 40 سے کا 400 بھی عورتیں ہوں تو اس میں فیل ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام نے وہ حس، وہ مادہ پیدا فرمایا اور پھر گناہ سے محفوظ رکھا. یہ نبیوں کا کمال ہے. اس عمل سے نبیوں کا درجہ اور بشر کا درجہ فرشتوں سے بڑھ جاتا. یہ ایک، ورنہ تو ایک لمحہ یہ ہے نا کہ فرشتہ بھی گناہ نہیں کرتا. فرشتہ گناہ نہیں کرتا، وہ بھی فضیلت والے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے گناہ کی حس رکھی نہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام وہ عظمت والے پیغمبر ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ وہ حس اور ادراک تو پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ و معصوم رکھتا ہے. ان ھذا الا ملک کریم، جب ان کے منہ سے جملہ نکلا کہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا پاک باز، اتنا ستھرا آدمی. تو قالت، اب زلیخا نے فخر سے کہا، قالت فذلک، اب جملے سنیے، قالت فذلکن الذی لمتننی فی، کو کہنے لگی یہ ہے وہ لمتننی فی جس کے بارے میں تم مجھے بڑی ملامت کر رہی تھی نا، میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی. قالت فذلک، یہ ہے وہ شخص، اب تم نے دیکھا میں کس پہ مر رہی ہوں اور یہ کیسا پاک باز ہے کہ مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. قالت فذلکن الذی لمتننی فی،
وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، میں نے بہت چاہا، پھر وہی راوتہ کا جملہ آ گیا، میں نے بہت کوشش کی، بہت پھسلانا چاہا اسے اپنی طرف، فاستعصم، لیکن یہ بچا رہا، یعنی ایک دفعہ کی ٹرائی نہیں، راوتہ کا معنی ہوتا ہے بار بار ٹرائی کرنا، فاستعصم، یہ بچا رہا۔ اب اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس سوسائٹی کو دیکھیے، آج یورپ اور امریکہ کی سوسائٹی سے ملا لیجیے اگر آپ، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سیم سیم معاملات ہیں۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں زلیخا نے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کام کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، جو میں اس سے چاہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو میں یا تو اس کو قید کروا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بڑا بے آبرو ہو جائے گا۔ ابھی محل میں رہتا ہے، شان و شوکت ہے، پورے مصر کے اندر ایک عزیز مصر کا ایک خاص آدمی کے حساب سے پہچانا جاتا ہے، اگر اس نے میری بات نہیں مانی لَيُسْجَنَنَّ، لَيُسْجَنَنَّ کا معنی قید میں ضرور ڈلواؤں گی اس کو، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور جو ہے میں اس کو بے آبرو کرواؤں گی، یہ ضرور بے آبروؤں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ وہ سوسائٹی بھی عورتوں کی تھی، حالانکہ کل رکوع میں کیا تھا کہ عزیز مصر کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی بیوی خطا کار ہے، اور اس نے کہا بھی ہے کہ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، توبہ کر اللہ سے اپنے گناہ سے کہ تو خطا کرنے والوں میں سے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے بعد اس نے ایک پارٹی رکھی۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ عزیز مصر ہے، باہر گھر کے اندر نہیں چل رہی اس کی، اس کا کیا مقصد؟ یہ جو آج ہمارے یہاں ماحول ہے کہ جو سیاستدان ہیں، جو بدماش ہے، سب باہر ہیں، گھر میں چل ہی نہیں رہی ان کی۔ اب یہاں پر اس آیت کو دیکھ لیں کہ پچھلے رکوع میں بیان ہوا ہے کہ عزیز مصر کے سامنے پوری وضاحت ہو گئی کہ غلطی پر اس کی بیوی ہے، اور اس غلطی کے بعد اگلا رکوع بیان کر رہا ہے کہ اس کے بعد اس نے باقاعدہ 40 عورتوں کو بلایا، اور پورے شہر میں جب یہ ڈھنڈورا پٹا تو 40 عورتوں کو بلا کر ایک پارٹی ہوتی ہے، اس پارٹی میں جناب یوسف کو بلایا جاتا ہے، اور جناب یوسف جب ان 40 کی طرف بھی نہیں دیکھتے ہیں تو فخری انداز میں کہتی ہے یہ ہو وہ لڑکا جس سے میں محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اور اس سے میں غلط کام کا ارادہ کرتی ہوں، اگر یہ بات میری نہیں مانے گا تو پورے محفل میں بولتی ہے کہ میں اس کو قید میں ڈلواؤں گی یا بے آبرو کرواؤں گی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف اب دعا کرتے ہیں، کیوں؟ اب قرآن یہ بیان کر رہا ہے قال رب السجن احب الی۔ اب حضرت یوسف کی عاجزی دیکھیے اور دعا کرنے کا انداز سیکھیے انبیاء سے۔ قال رب السجن، اور حضرت یوسف نے کہا اے میرے رب، السجن، سجن کہتے ہیں جیل کو، عربی کے اندر سجن جو ہے وہ جیل کے نہیں آتا ہے۔ قال رب السجن، اے میرے رب، سجن احب الی، قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، قید خانہ مجھے احب بہت زیادہ محبوب ہے، الی مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ ساری عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ اچھا یہاں جملہ دیکھیے، یدعوننی کا جملہ ہے، صرف اللہ نے یہاں پر جو ہے سنگولر استعمال نہیں کیا کہ زلیخا بلا رہی ہے، بلکہ جب پارٹی ہو گئی اور 40 عورتیں بھی آ گئیں تو پہلے زلیخا دیوانی تھی، اب یہ 40 اور گلے پڑ رہی ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا؟ مما یدعوننی الیہ، یہ یدعوننی بتا رہا ہے کہ اس پارٹی میں، اس محفل میں وہ 40 بھی آ کر آفر کر رہی ہیں کہ تم ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کرو، ہمارے ساتھ برا کام کرو، اور جو مانگو گے تمہیں دیں گے۔ تو حضرت یوسف نے دیکھا کہ پہلے تو زلیخا تھی، اس سے جان چھڑانا مشکل تھا، اب یہ کہ یہ مصر کے بڑے بڑے وزیروں کی اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی بیویاں ہیں، عمراء کی بیویاں، یہ سب کی سب میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ تو اب آپ نے کہا قال رب السجن، اے میرے رب، جیل خانہ بہت بہتر ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اور اب آج ہی دیکھیے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے میرے رب اگر تو دور نہ کر دے مجھ سے كَيْدَهُنَّ، ان عورتوں کی چالوں کو، یہ مجھ پر جس طریقے سے آ کر باتیں کر رہی ہیں، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں خدا نہ خواستہ کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، اور اگر میں اس گناہ کی طرف مائل ہو گیا تو اکم من الجاہلین، اور میں جو ہے وہ نادانوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں نے یہ کام کر لیا تو۔ یہ دیکھیں نبی کی عاجزی، اور ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت یوسف یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا شہر کی عورتیں میری دیوانی ہو گئی، اس پر فخر ہے، اور میں دیکھو کسی کو لفٹ نہیں کرواتا،
بلکہ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر میں گناہ سے بچ رہا ہوں تو اللہ بچا رہا. تو آدمی اگر کہیں گناہ سے بچے تو وہ یہ نہ سوچے میں بچنا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے گناہ سے محفوظ رکھا ہوا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اب اللہ کہہ رہا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ نے اپنے اس بندے کی یعنی حضرت یوسف کی دعا کو فاستجاب قبول کر لیا. فصرف عنہ کیدہن، اور اللہ نے اس سے ان عورتوں کی چالوں کو پھیر دیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے. آخری آیت ہے اس رکوع کی. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، اور پھر جب ظاہر ہو گئی ان تمام عورتوں کے شوہروں پورے ملک میں جو بڑے بڑے وزیر تھے ان کے گھروں میں یہ بات ظاہر ہو گئی، ما رأوا الآیات، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد. اس سے مراد کیا ہے کہ پہلے تو عزیز مصر کے گھر کا مسئلہ تھا، اب تو ہر امیر آدمی کے گھر کا مسئلہ ہے. پوری ملک میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی ہے کہ یوسف اتنے حسین ہیں. ہر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ، جو عزیز مصر اور اس کے علاوہ جو عمراء اور وزراء تھے، یہ جو میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ جو ہائیلی سوسائٹیز کے نام پر یہ جو بدکاریاں اور فحاشیاں ہوتی ہیں سوسائٹیز میں، اس طرح کے جو لوگ تھے ان سب کی عورتیں جو حضرت یوسف کی طرف مائل ہونے لگیں. تو قرآن کہتا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، جب یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں ان پر ظاہر ہو گئیں تو لیسجننہ حتی حین، تو انہوں نے اس کو قیدی بنا دیا ایک مدت تک. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے گھر والیوں کو سمجھاتے، لیکن انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو سب جانتے تھے پاک دامن ہے، انہوں نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا تاکہ اپنے گھر کی عزت بھی محفوظ رہے، اور حضرت یوسف جب ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں رہیں گے تو ان کے ذہنوں کا خبط بھی ذرا دور ہوگا اور ہماری بدنامی کا معاملہ بھی ختم ہوگا. اور یہ جو ملک کے اندر اب ایک ہاٹ ایشو بن گیا، آج آپ دیکھیں نا میڈیا کے اندر کوئی بات آئے ہر گلی ہر محلے پر وہی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی کیونکہ ہر جگہ حضرت یوسف کے قصے تھے، زلیخا کے قصے تھے، دیگر عمراء وزراء کی بیویوں کے قصے چلنے لگے، تو ان سب نے مل کر یہ سوچا کہ اب ہمیں کیا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی جو ہے وہ ڈال دیں قید کے اندر. اور حضرت یوسف کو ایک مدت کے لیے قید میں ڈال دیا گیا. وہ کتنی مدت تھی؟ قرآن نے کہا حتی حین. حین کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 7 سال جیل میں رہے، ایک روایت کے مطابق 3 سال جیل میں رہے، ایک روایت کے مطابق 1 سال جیل میں رہے، اور ایک قول یہ حین جو ہوتا ہے وہ کوئی مدت نہیں ہوتی، اس سے مراد ہوتی جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جب تک اندر رکھو. تو یہاں پر یہ رکوع مکمل ہوتا ہے. اور کل آپ سنیں گے کہ جیل میں کیا ہوا، جیل میں کیا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ جیل سے کیسے نکلتے ہیں اور پھر عزیز مصر اور مصر کے بادشاہ کیسے بنتے ہیں. کیا خوبصورت واقعہ حضرت یوسف کا. آپ دیکھیے کنویں سے نکلے، غلام بن کر مصر پہنچے، وہاں سے عزیز مصر نے خریدا، عزیز مصر نے شہزادوں کی طرح رکھا، وہاں پر آزمائش آئی تو پھر دوبارہ جیل میں آ گئے، کئی سال جیل میں رہے. تو یہ کیا سکھاتا ہے آپ کو؟ زندگی اپس اینڈ ڈاؤن کا نام ہے، اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو نیک نیتی کے ساتھ چلتے ہیں انجام اللہ ان کو برکتوں والا عطا فرماتا ہے. رزلٹ جو نکلے گا، اگر زندگی میں آپ کا اسٹرگلنگ پیریڈ چل رہا ہے لیکن آپ سچے ہیں، دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں، پاک باز ہیں، تو اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، لیکن وہ جو رزلٹ نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. کل میں نے ایک جملہ لکھا تھا اپنی پوسٹ پر بھی، آپ دونوں ایک واقعہ ایک کر دیکھیے. بھائیوں کو حسد تھا، انتہا کی نفرت تھی. زلیخا کو عشق تھا، انتہا کی محبت تھی. اللہ تعالیٰ بعض اوقات انتہا کے عشق سے بھی آدمی کو آزماتا ہے، اور اللہ انتہا کی نفرت سے بھی آدمی کو آزماتا ہے. اللہ بعض اوقات اپنوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے، غیروں کے ذریعے بھی آزماتا ہے. سگے بھائی ہیں، وہ سارے بھائی خلاف ہو گئے، آزمائش ہے نا یہ. تو اگر زندگی میں آپ بھی اس مراحل سے گزر رہے ہیں کہ بھائیوں کی طرف سے چوٹ پہنچ رہی ہے یا بھائی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ جناب یوسف کی اسوہ حسنہ سے سیکھیے. آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کے نبیوں پر آئیں، ہماری کیا اوقات، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. تو دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ یار سب میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آج میرے بھائی بہن میرے خلاف ہو گئے. یہ بھی اکثر لوگ آ کے ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ میرے اپنے بہن بھائی میری کاٹ کر رہے ہیں.
دل چھوٹا نہ کرے. اللہ کے نبیوں پر بھی یہ گزری یہ چیزیں، اور یہ واقعات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور جس دن آپ کا وقت آئے، ابھی اگر مشکل میں ہے، آپ کا وقت آئے تو پھر وہ حضرت یوسف کی طرح کر دیجیے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اللہ نے تمہیں میرے در پر بھیج دیا، اللہ نے یہ کم احسان کیا. کرم بالا ہی کرم. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے. اللہ تعالیٰ کیا رشک، واقعی رشک کی بات ہے. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پرفتن دور دیکھیں. امریکہ ہے، یورپ ہے، اور امریکہ یورپ کیا، اب تو پاکستان ہندوستان کیا، یہ انٹرنیٹ میڈیا وغیرہ ایسا آیا، فحاشی اور بے حیائی عام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف کے صدقے ایسی پاک بازی عطا کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو بھی، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے ہر قسم کی فحاشی سے، ہر قسم کی بے حیائی سے. اور اللہ ہماری بچیوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی ایسی ہی پاک بازی اور پاک دامنی عطا کرے کہ جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.